این ڈی اے کی سربراہی والی مودی حکومت کو راجیہ سبھا میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دراصل راجیہ سبھا میں آخرکار طلاق ثلاثہ بل کو منظوری مل گئی ہے۔ اس بل کے راجیہ سبھا میں پاس ہونے سے اپوزیشن جماعتوں کی یکجہتی پر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جو اس بل کی جم کر مخالفت کر رہے تھے۔ دراصل راجیہ سبھا میں بھاجپا کو اکثریت حاصل نہیں ہے اور اس بل کو پاس کرانے میں انہیں اپوزیشن کا بھی ساتھ چاہیے تھا۔ این ڈی اے کی حمایت یافتہ جماعت جنتا دل یونائیٹڈ اور اے آئی اے ڈی ایم کے نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور واک آؤٹ کیا، اور اسی طرح سے بی ایس پی کے 4 ایم پیز بھی ووٹنگ کے وقت غائب تھے، جبکہ ٹی آر ایس کے 6، سماج وادی پارٹی کے 5، ٹی ڈی پی کے 2 اور پی ڈی پی کے 2 ممبران غیر حاضر تھے۔ اس طرح سے اس بل کی مخالفت کرنے والے 30 ارکان غائب رہنے کی وجہ سے این ڈی اے کو بل پاس کرانے میں مدد ملی، جس کے بعد حکومت کو بل پاس کرانے کے لیے 109 ممبران کی ضرورت تھی، اور بیجو جنتا دل نے بھی این ڈی اے کا ساتھ دیا اور ان کی تعداد 113 تک پہنچ گئی۔ ووٹنگ میں بل کے حق میں 99 جبکہ اس کے مخالفت میں 84 ووٹ ڈالے گئے۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں بل کا جائزہ لینے کے لیے اپوزیشن نے اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس تجویز کو 84 کے مقابلے 100 ووٹوں سے خارج کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ پورے ملک کے لیے آج ایک خاص تاریخی دن ہے۔ آج کروڑوں مسلم ماؤں بہنوں کی جیت ہوئی ہے اور ان کو عزت سے جینے کا حق ملا ہے۔ صدیوں سے 3 طلاق کی بری روایت سے متاثرہ مسلم خواتین کو آج اپنا انصاف ملا ہے۔ اس موقع پر میں سبھی رکن پارلیمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہندوستان کی جمہوریت کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت نے اپنے عہد کو پورا کر کے 3 طلاق پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ سرکار نے بل کو دھوکے سے پاس کرایا، اور یہ بی جے پی کے اور این ڈی اے کے سب لوگ موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ایم پیز کو پہلے ہی سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بل آنے والا ہے، اسی لیے ان کے سبھی لوگ موجود تھے۔ لیکن یہ ایک قسم کی چیٹنگ ہے۔ آپ اس کو پارلیمنٹ اس طرح سے نہیں چلا سکتے کہ آپ وپکش سے لسٹ لے لو، پھر وپکش کو یہ مت بتاؤ کہ یہ بل سلیکٹ کمیٹی کو جائے گا یا نہیں جائے گا، اور رات کے اندھیرے کو میں اس کو لسٹ کرو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو سترک رکھو، ان کو بلاؤ، اور وپکش کو اسی صبح معلوم ہو جائے جس دن یہ بل پہ چرچا ہونی ہے، تاکہ وہ اپنے ایم پیز کو جوڑ نہیں پائیں۔ یہ ہمارا سب کا آروپ ہے کہ اس طرح سے پارلیمنٹ نہیں چلتا ہے۔ جبکہ اس بل کو پیش کرنے والے وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ اس سے سیاسی چشمے سے نہ دیکھا جائے۔ پی ڈی پی جو اس کی مخالفت کر رہی ہے، دوسری جانب ان کے 2 ممبران راجیہ سبھا میں غیر حاضر تھے۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کے ذریعے لکھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس بارے میں فیصلہ دے دیا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک قانون بن گیا ہے، ایسے میں الگ قانون لانے کا کیا جواز ہے؟ یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی چال ہے، جس پر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ٹویٹ کرنے سے پہلے چیک کریں کہ آپ کے اراکین پارلیمنٹ نے اس بل پر کیسے ووٹ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایوان سے غیر حاضر رہے اور ایسا کر کے انہوں نے مودی حکومت کی مدد کی۔ پی ڈی پی کے دونوں ممبران نذیر احمد لاوے اور فیاض احمد میر غیر حاضر تھے۔ طلاق ثلاثہ بل کو دسمبر 2017 میں مودی حکومت نے لوک سبھا میں پیش کیا، جس کے بعد اگست میں اسی سال سپریم کورٹ نے طلاق ثلاثہ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر حکومت سے اس پر قانون بنانے کو کہا۔ اس بل پر حکومت کو 3 بار آرڈیننس بھی لانا پڑا، اور اب یہ بل آرڈیننس کی جگہ لے گی۔ حکومت کی جانب سے ترمیم بل میں کہا گیا کہ اگر کسی شوہر نے بیوی کو زبانی، تحریری یا الیکٹرانک طریقے سے 3 طلاق دیا تو یہ غیر قانونی ہے اور اسے 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ طلاق ثلاثہ پر ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، تیونس سمیت 22 مسلم ممالک میں پابندی ہے، لیکن وہاں الگ الگ سزائیں اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اور اب اس بل کو صدر جمہوریہ نے بھی اپنی منظوری دے دی ہے، جبکہ اب اس بل نے قانون کی شکل لے لی ہے اور 19 ستمبر سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔